بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، 14 فروری کو پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر، محبت کے دن کے نام پر بہت سارے بے حیائی والے کام ہوتے ہیں۔ خصوصاً کالجز میں لڑکے لڑکیاں اس دن زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا اس دن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کے خلاف امت کو آگاہ کرنا چاہیے، صحیح تعلیمات بتانا چاہیے، حیا کتنا ضروری ہے اور بے حیائی کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس پر تفصیلاً تمام امت مسلمہ کو بتانا ہے۔ تو پارٹ 1 میں پہلے حصے میں حیا کے تعلق سے بتایا گیا تھا، حیا کے 11 فائدے، بے حیائی کے 6 نقصانات۔ تو انشاءاللہ ابھی بے حیائی کے اسباب کیا ہیں، وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے۔ علماء کرام نے کتابوں میں 8 اسباب بیان کیے ہیں، جن 8 اسباب کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان 8 اسباب کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا سبب بے حیائی کا، جس کی وجہ سے بے حیائی معاشرے میں عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے، نکاح میں تاخیر کرنا۔ نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پنپتی ہے، جنم لیتی ہے۔ نکاح میں تاخیر کرنا اور اسی طرح نکاح کو مشکل بنا دینا۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے رات گزارنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، یعنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ آنکھوں کی حفاظت کا سبب اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی نان و نفقے کی، بیوی کے ساتھ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ بالصوم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کا اہتمام کرے، کیونکہ روزہ شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بڑا سبب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5066 ہے۔ نکاح میں جلدی کرنے کا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، نکاح میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 جنازے کو جب آ جائے، اور نمبر 3 بیوہ کو جب تم اس کا کفو یعنی مناسب رشتہ پالو۔ رشتہ ہو جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ معاشرے میں اگر دیکھا جائے، معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے، تو نکاح میں تاخیر جو ہو رہی ہے آج کل، جو معاشرے میں نکاح جو تاخیر سے کیا جا رہا ہے بچوں کا، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کن وجوہات کی بنیاد پر لوگ نکاح میں بیٹے بیٹیوں کا نکاح تاخیر سے کر رہے ہیں؟ تو 7 ایسے وجوہات ملے تلاش کرنے سے، جن کی بنیاد پر نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نمبر 1 وجہ، اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کرنا، کہ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ڈگری حاصل کر رہی ہے، ڈگری ختم ہونے کے بعد نکاح کریں گے، تو تعلیم کی بنیاد پر نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ نمبر 2 لڑکے کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے تاخیر کرنا۔ ابھی کیوں نکاح کریں گے بیٹے کا، ابھی تو اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی کما نہیں رہا ہے، کیسے وہ بیوی کو پالے گا، کیسے بچوں کو پالے گا، اسے اپنے پیر پر کھڑے ہونے دو۔ تو لڑکے کا نکاح تاخیر، لڑکے کے نکاح میں تاخیر، پاؤں پر کھڑے نہیں ہوا ہے بول کر۔ تیسری وجہ، بیٹیوں کی وجہ سے بیٹوں کے نکاح میں تاخیر کرنا۔
ابھی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے، بیٹے کا نکاح بعد میں کرنا ہے، بہن کا نکاح نہیں ہوا ہے، بھائی کا نکاح تاخیر سے ہو رہا ہے۔ چوتھی وجہ رسومات اور ان کے اخراجات کی وجہ سے نکاح میں تاخیر۔ اتنے رسومات نکاح میں آ گئے کہ اب ان کے اخراجات کے لیے پیسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نمبر 5، رشتوں کے خود ساختہ معیاروں کی وجہ سے تاخیر، کہ خود ساختہ ایسے معیار بنا لیے ہیں لوگ کہ جن کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے۔ نمبر 6، برادری سے باہر رشتہ نہ کرنا، قوم سے باہر رشتہ نہ کرنا، خاندان سے باہر رشتہ نہ کرنا، ہمارے ہی برادری کے لڑکے میں نکاح کریں گے، جس کی وجہ سے رشتہ جلدی نہیں ہوتا اور نکاح میں تاخیر ہوتی ہے۔ نکاح میں تاخیر کرنے کا ایک عذر ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کرنا۔ ہماری بیٹی یہ پڑھی ہے، اسی طرح کا ہمیں لڑکا چاہیے، ہمارا لڑکا یہ پڑھا ہے، اسی طرح کی لڑکی چاہیے، ہمیں جہیز میں یہ چاہیے، تو ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو پہلا سبب بے حیائی کے 8 اسباب میں سے نکاح کو مشکل بنا دینا، نکاح میں تاخیر کرنا۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط، دونوں کا، یعنی مردوں کا عورتوں کا آپس میں مل جل کر رہنا، مل جل کر زندگی گزارنا، مل جل کر بازار میں رہنا، مل جل کر آفسوں میں رہنا، کالجوں میں رہنا۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط جہاں ہوتا ہے وہاں پر بے حیائی پنپتی ہے، بے حیائی جنم لیتی ہے۔ اور مرد اور عورت جہاں آپس میں مل کر رہتے ہیں وہاں زنا کے زیادہ خطرات رہتے ہیں، وہاں پر بدکاری کے بہت زیادہ خطرات رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ اس پر اس کا مقابل بھی کھڑا ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ پھر اس نے کہا، واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، پھر اس نے اس کی عورت سے زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیے میں اسے 100 بکری اور ایک خادم دیا۔ پھر میں نے بعض اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ہوں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا، اور اے انہیں صبح کو اس عورت کے پاس جانا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا اور انہوں نے رجم کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6828۔ اختلاط کی وجہ سے، غلام کا اپنی مالکہ کے پاس اختلاط کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہو جانا۔ تو مرد اور عورت جہاں مل جل کر رہتے ہیں وہاں پر بدکاری عام ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے راستہ چلتے وقت بھی مرد اور عورت کا آپسی اختلاط سے بچایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ راستے میں عورتوں میں مل جل گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان سے چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا مناسب ہے۔ پھر تو ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیوار سے چپک کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے، دوپٹے وغیرہ دیوار میں پھنس جاتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 5272 حدیث نمبر۔ دوسری حدیث میں ہے، ابو داؤد ہوئی کی حدیث میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمشی یعنی الرجل بین المرأتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا ہے۔ مرد اور عورتوں کے درمیان اختلاط سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنا بچایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اذا سلمن من المکتوبۃ
قمنا وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن صلی من الرجال ما شاء اللہ فاذا قام رسول اللہ قام الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے، یعنی عورتیں جب تک نکل نہ جاتی اللہ کے نبی اور صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 866۔ تو دوسرا سبب بے حیائی کا مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ بے حیائی کا تیسرا سبب دیوس پنا۔ دیوس یہ حدیث کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے بے غیرتی۔ دیوس پنا کسے کہتے ہیں؟ جو باپ، بھائی، شوہر اپنی بیٹی، بہن، بیوی، دیگر محرم رشتہ داروں کو بے پردگی، نیم عوریاں، فیشن زدہ لباس میں بیہودہ کام، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے کرتا دیکھتا ہو، اور جو ان کو اجنبی مرد جیسے نامحرم رشتہ دار، کزن، پڑوسی، ملازمین، چوکیدار، ڈرائیور وغیرہ کے ساتھ اختلاط، ان کے ساتھ بات چیت، بے تکلفی، ہنسی مذاق، خلوت اور تنہائی میں ملاقاتیں کرتا ہوا دیکھتا ہو اور اسے غیرت نہ ہوتی ہو، اسے دیوس کہتے ہیں۔ الموسوعۃ الفقیہ نامی کتاب میں دیوس کا یہ ترجمہ لکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق بوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 دیوس، نمبر 3 وہ عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہو۔ دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے غیرت والے تھے، نبی علیہ السلام کی کیسی غیرت تھی۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لہم ان یفقعوا عینہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2158۔ جس نے بغیر اجازت کے لوگوں کے گھر میں تانگ جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ غیرت تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بغیر اجازت کے اگر کوئی گھروں میں جھانک رہا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ تو مرد جب دیوس بن جاتا ہے، بے غیرت بن جاتا ہے، جب اس کی بیٹی کسی سے نامحرم سے بات کرتی ہو، 2 ویلر میں نامحرم کے ساتھ جاتی ہو اور وہ ڈانٹتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے، تو یہ دیوس بن گیا آدمی۔ اس کی وجہ سے بھی، دیوس پنا کی وجہ سے بھی معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ بے حیائی عام ہونے کی، چوتھا سبب حسن کی نمائش۔ عورتوں کا، لڑکیوں کا اپنے حسن کو دکھانا، نکلنا، دکھاتے ہوئے باہر نکلنا، بازاروں میں جانا، شادی بیاہ میں جانا، تقریبات میں جانا۔ جب حسن کی نمائش عورتیں کرنا شروع کرتی ہیں تو بے حیائی عام ہوتی ہے۔ آج فیشن کا دور ہے اور یہ بہت پایا جا رہا ہے۔ اس کے بڑے بڑے 3 نقصانات ہیں۔ حسن کی نمائش سے 3 چیزوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 1 جان کا ضیاع۔ جان کا بھی اس میں نقصان ہے۔ بہت ساری عورتیں، بہت ساری لڑکیاں آپریشن کر لیتی ہیں، سرجری کر لیتی ہیں، کبھی ناک کی سرجری، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی سرجری کرتی ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ جان کا بھی اس میں ضیاع ہے۔ نمبر 2 مال کا ضیاع، مال کا نقصان ہے۔ مال بڑا خرچ ہوتا ہے، بیوٹی پارلروں میں جانا ہوتا ہے اور کریم وغیرہ خریدنے میں اور الا بلا چیزیں خریدنے میں بڑا پیسہ اس میں خرچ کرتی ہیں عورتیں، تو مال کا نقصان، جان کا نقصان۔ نمبر 3 عزت کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ حسن کی نمائش پر، حسن جب دکھانا شروع کریں گی عورتیں تو عزت کے چلے جانے کا بڑا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ 3 بڑے نقصان ہیں حسن کی نمائش پر۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن کی نمائش سے قرآن میں روکا ہے۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہی ہے تو گھر سے باہر نکلنے کے 7 شرائط ہیں۔ 7 شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے عورت گھر سے باہر نکلے۔ نمبر 1، اگر عورت گھر سے باہر نکلنا چاہ رہی ہے تو فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔
یعنی جس راستے سے عورت جا رہی ہے وہ راستہ پر امن ہو، اس راستے میں کوئی فتنہ وغیرہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو نمبر 1 فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ عورت باہر نکلنے کی پہلی شرط فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 2 مردوں سے اختلاط نہ ہو، خلوت نہ ہو، بات چیت نہ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہوتا ہو۔ نمبر 3 بے پردگی نہ ہو۔ نمبر 4 کوئی ایسی بات کام نہ ہو جو مردوں کے میلان کا باعث ہو۔ نمبر 5 ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر ٹھہرنا نہ ہو۔ نمبر 6 سفر شرعی میں بغیر شوہر یا محرم کے نہ نکلے۔ اور نمبر 7 اگر عورت شادی شدہ ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ باہر نکلنا ہے تو ان 7 شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے عورت باہر نکلے۔ نمبر 5 بے حیائی کا سبب خلوت و تنہائی۔ عورت کسی مرد کے ساتھ، نامحرم مرد کے ساتھ جب خلوت میں بیٹھتی ہے، خلوت میں رہتی ہے، تو پھر بے حیائی عام ہوتی ہے۔ بے حیائی کا سبب خلوت اور تنہائی بھی ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، 1171۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نامحرم مرد اور عورت دو آپس میں خلوت میں رہتے ہیں، ضرور وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحمو قال الحمو الموت۔ بخاری شریف 5232 حدیث نمبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور اس معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ ایک شخص نے دریافت فرمایا کہ شوہر کے قریبی رشتہ دار جیسے دیور وغیرہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بالکل موت اور ہلاکت ہے۔ چھٹا سبب بے حیائی کا نامحرم سے بات چیت کرنا۔ نامحرموں سے جب بات چیت معاشرے میں عام ہوتی ہے تو وہاں بے حیائی جنم لیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ، اور آگے فرمایا وزنا اللسان النطق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے لا محالہ گزرتا ہے۔ آگے اسی حدیث میں ہے، پس زبان کا زنا نامحرم سے گفتگو کرنا ہے۔ بد نظری سے بے شمار نقصانات ہیں بد نظری کے۔ نمبر 1 بد نظری سے بدکاری کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ انسان پہلے بد نظری کرتا ہے تو پھر تقاضا دل میں بدکاری کا پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 بد نظری بدکاری کا سب سے بڑا محرک ہے۔ بدکاری انسان بد نظری کی بنیاد پر ہی کرتا ہے۔ اگر بد نظری نہ ہوتی تو پھر بدکاری بھی نہ ہوتی۔ نمبر 3 بد نظری برے خیالات کا سبب ہے۔ نمبر 4 بد نظری بے سکونی کا بھی سبب ہے۔ بد نظری کی وجہ سے انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ بد نظری کی وجہ سے گویا کہ آنکھ زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 بد نظری کرنے والا ملعون ہے۔ شعب الایمان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث منقول ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ نے دیکھنے والے یعنی بد نظری کرنے والا اور جس کے ساتھ بد نظری ہو رہی ہے دونوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو الگ الگ جگہ فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں سے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ سورہ نور کی آیت ہے، اے نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے کہیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کو نیچے جھکائے رکھیں۔ یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی اپنے آنکھوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو 7واں سبب جو ہے بد نظری ہے۔ چھٹا سبب تھا نامحرم سے بات چیت کرنا، اور 7واں سبب بے حیائی کا بد نظری۔ 8واں سبب موبائل کا غلط استعمال۔
آج کے زمانے میں موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے۔ موبائل میں بد نظری بھی ہوتی ہے، موبائل میں نامحرموں سے بات چیت کا ایک ذریعہ بھی موبائل بنا ہوا ہے، موبائل میں وہ کیمرے کے ذریعے سے حسن کی نمائش بھی ہو رہی ہے۔ تو موبائل ایک ایسی چیز آ گئی ہے معاشرے میں جس کی وجہ سے بے حیائی بڑھتے جا رہی ہے، لہذا موبائل کے غلط استعمال سے بھی بے حیائی بہت عام ہو رہی ہے۔ بچوں کو خاص طور سے لڑکیوں کو بلا ضرورت موبائل نہ دینا چاہیے، اگر دینا بھی ہو تو سادہ موبائل دیا جانا چاہیے۔ تو یہ بے حیائی کے 8 اسباب ہیں، ان اسباب سے اپنے بچوں کو بچائیں گے تو پھر انشاءاللہ بے حیائی معاشرے سے ختم ہوگی۔ پہلی چیز نکاح میں تاخیر کرنا بے حیائی کا سبب، دوسری چیز مردوں عورتوں کا اختلاط، نمبر 3 دیوس پنا ہے، نمبر 4 حسن کی نمائش ہے، نمبر 5 خلوت و تنہائی ہے، نمبر 6 نامحرم سے بات چیت ہے، نمبر 7 بد نظری ہے، اور نمبر 8 موبائل کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص و خلوص نصیب فرمائے، اللہ اسی طرح کا کام لیتا رہے۔ انشاءاللہ آنے والے رمضان میں روزانہ تراویح کے بعد 15-20 منٹ جو قرآن کا خلاصہ عام طور پر سنایا جاتا ہے، اس عنوان پر بھی مواد فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ گزارش ہے، اب تک جو یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیے ہیں، برائے کرم سبسکرائب کر کے ساتھ دینے کی کوشش کریں۔